امیجن کریں کہ ایسی دنیا نہ جہاں پر الیکٹرکسٹی ہو، نہ موبائل فونز، نہ کمپیوٹر، نہ مارس مشن، نہ ڈی این اے کی انفارمیشن، اور نہ ہی نیوٹن یا آئنسٹائن کا نام۔ رات کا وقت ہے، ایک انسان کسی کیو کے دہانے پر بیٹھا ہے۔ سردی سے اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ایک چمکتا ہوا چاند، بے شمار سٹار، گرجتے ہوئے بادل اور اچانک بجلی کی کڑک۔ وہ ڈر جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہے، یہ چمک کہاں سے آئی، آسمان سے یہ روشنی کیوں گھری، یہ سٹار کیا ہیں، چاند رات کو کیوں آتا ہے، دن اور رات کیسے بدلتے ہیں، بارش کیسے وجود میں آتی ہے، آگ کیوں جلتی ہے، اور انسان کیوں مرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان نے صرف جینا نہیں بلکہ سمجھنا شروع کیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کا پہلا سوال پیدا ہوا، اور جہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے وہیں سے سائنس جنم لیتی ہے۔ آج کی تمام ماڈرن انوینشن جیسا کہ روبوٹس، راکٹس، موبائل فون، سیٹلائٹ، یہ سب صرف ایک سوال سے شروع ہوئے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سائنس کی اوریجن کہاں سے آئی، کون تھا پہلا سائنٹسٹ؟ تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک حیرت انگیز سفر پر، جہاں پر ہم سائنس کی برتھ، اس کے ایولیوشن اور اس کے موجودہ مقام کو مکمل تفصیل سے جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر سائنس ہے کیا۔ ورڈ سائنس ایک لیٹن ورڈ سائنٹسٹا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نالج۔ سائنس دراصل دنیا کو سمجھنے کا ایک ویل ڈسپلن میتھڈ ہے۔ یہ میتھڈ ویژن، ایکسپیریمنٹس، انالیسز اور رزلٹ نکالنے کے عمل کے اوپر مبنی ہے۔ جبکہ انسان کسی چیز کو بار بار دیکھ کر سوال اٹھاتے اور پھر اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وہ سائنس میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سائنس کی اوریجن کہاں سے ہوئی۔ اگر ہم ہسٹری کی اسٹڈی کریں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس کا بیج ہزاروں سال پہلے بو دیا گیا تھا۔ قدیم ایجپشنز، بائبل، چائنیز اور سب کانٹیننٹ میں انسانوں نے نیچرل فینامنا کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ مثلاً چاند کی ریولیوشن، دن اور رات کا جانا، سٹارز کی پوزیشن، ان سب چیزوں نے انسان کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ اینشین ایجپشن نے سورج کی روشنی کو وقت ناپنے کے لیے استعمال کیا۔ بائبل کے لوگ ایسٹرونومی میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے پلانٹ کی چال کو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ سب کانٹیننٹ میں زیرو اور میتھمیٹک کے اصول واضح کیے گئے۔ چینیوں نے کمپاس اور ایکسپلوژن کو ڈسکور کیا۔ یہ سب سائنس کی شروعات تھی، وہ ابتدائی روشنی جس نے انسان کو طریقے سے نکال دیا۔ پھر آتے ہیں یونانی فلسفہ، جنہوں نے سائنس کو ایک نئے رخ کے اوپر ڈال دیا۔ تھیلس، سقراط، افلاطون اور ایرسٹوٹل جیسے فلسفیوں نے کائنات، مادہ، زندگی اور حقیقت کے اوپر سوالات اٹھائے۔ ایرسٹوٹل کو تو سائنس کا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے فطرت کو سمجھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ اور انالیسس کا طریقہ اپنایا۔ یہ وہ دور تھا جب سائنس اور فلسفہ ایک دوسرے سے الگ نہ تھے بلکہ ایک دوسرے کے حصہ تھے۔ پھر آیا اسلامی سنہری دور، جس نے سائنس کو نہ صرف سنہرا بنایا بلکہ اس سے بلندیوں کے اوپر بھی بچایا۔ 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمان سائنٹسٹ نے نالج میں ایسا اضافہ کیا جس نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ ابن الہیثم کو آج فاؤنڈر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی نے سب سے پہلے الجبرا کو ڈسکور کیا، جس کے بغیر آج کمپیوٹر ناممکن ہوتا۔ ابو بکر الازہری نے کیمسٹری اور میڈیسن کے اندر انقلاب برپا کیا۔ ابن سینا کی بک دی لا آف میڈیسن 5 صدی تک یورپ میں میڈیکل کی بنیادی بک سمجھی جاتی رہی۔ یہ تمام سائنٹسٹ قرآن کی آیات سے متاثر ہو کر نالج کی تلاش میں نکلے۔ ان کے نزدیک سائنٹیفک ریسرچ عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر آیا 15ویں صدی، ایک ایسا دور جہاں پر لوگ دوبارہ نالج کی طرف میل ہوئے۔ گلیلیو، کیپلر، نیوٹن اور بعد میں آئنسٹائن جیسے سائنٹسٹ سامنے آئے۔ انہوں نے نیچر کے لاز کو فارمولاز میں تبدیل کیا اور سائنس کو جدید بنیادوں کے اوپر استوار کیا۔ مگر یہاں پر ایک خاص طور پر بات یاد رکھنی چاہیے، یورپ کی یہ تمام ترقی اسلامی سائنٹسٹ کی تحریروں سے ممکن ہے، جنہوں نے لیٹن ورڈ کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کر کے اسے مغرب کے اندر اپنایا۔ آج سائنس نے وہ تمام مقام حاصل کر رہی ہے جہاں پر انسان چاند پر جا چکا ہے، مارس کے اوپر مشن بھیج رہا ہے اور مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر نئی دنیا بسا رہا ہے۔ مگر کیا ہم نے سب کچھ ایک دن میں حاصل کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ صدیوں پر محیط جدوجہد، سوالات، ایکسپیریمنٹس اور ویژن کا نتیجہ ہے۔ اگر آج کا نوجوان صرف موبائل فون استعمال کر کے خوش ہے تو وہ صرف سائنٹسٹ کا نتیجہ استعمال کر رہا ہے، نہ کہ خود سائنس کا حصہ بن رہا ہے۔ ہمیں پھر سے وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو ابن الہیثم، الازہری اور نیوٹن میں تھا، علم کی تلاش کا جذبہ۔ سائنس صرف لیبارٹری میں کام کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ سوچنے، سوال اور سیکھنے کا نام ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سائنس ایک لمبے سفر کا نام ہے، ایک ایسا سفر جو انسان کی جستجو سے شروع ہوا اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید سائنٹیفک ہسٹوریکل ویڈیو لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔